اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ اچھا، اب ناظرین، جو حدیث پاک ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے اور ناظرین حدیث نمبر 2317 2317، فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جس معاملے سے اس کا تعلق نہیں ہے اسے چھوڑ دے، لایعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ لایعنی چیزوں سے کیا مراد ہے؟ کہ جس میں نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ دینی فائدہ ہو، وہ لایعنی چیزیں ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، ہمارا مسئلہ آج کے اس معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ناظرین، جو کام ہمارے کرنے کے ہیں وہ نہیں کرتے، اور جو کام نہیں کرنے کے ہیں ہم پورا دن ان کاموں میں پڑے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ناظرین، دینی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو خود ہماری نمازیں، ہمارے فرائض واجبات سنن پورے نہیں، اور ہم دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، نفل نہیں پڑھتا، اور یہ فلاں کام نہیں کرتا، فلاں کام نہیں کرتا۔ اس بات کی اتھارٹی آپ کو دی کس نے ہے؟ آپ وہ کام کریں جو آپ کے کرنے کے ہیں۔ آپ کی قبر میں آپ کے بارے میں سوال ہوگا، دوسروں کے متعلق سوال نہیں ہوگا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ ہاں، جو آپ کے ماتحت ہیں تو اپنی ذمہ داری ان کے اعتبار سے نبھائیے۔ اسی طریقے سے اگر ایک کاروباری شخص ہے، وہ اپنا کاروبار صحیح طریقے سے نہیں کرتا اور دوسرا شخص کاروبار میں عروج پا رہا ہے، ہاں مجھے پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے کتنے ہاتھ مارے، اس نے کیا کچھ نہیں کیا، یہ کیسے کرتا ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ لا یعنی کاموں میں، لا یعنی باتوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوست احباب آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں، جو دوست اس وقت وہاں پر موجود نہیں، ناظرین اس کے بارے میں کیا کچھ باتیں کرتے ہیں۔ اور تو چھوڑیے، رات میں بیٹھ کر پوری رات سوشل میڈیا پر ہم جو ہے وہ مجاہدین کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اسلام کے بارے میں وہ باتیں ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ لیکن اگر ریئل میں دیکھا جائے تو ناظرین، ہم فرائض واجبات کی طرف بھی، یعنی سنتیں تو چھوڑیے، نبی علیہ السلام کی پیروی تو چھوڑیے، ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ہم مجاہدین کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ وہ باتیں کہ بندہ پڑھے تو بندہ کہے کہ اللہ کے ولی نے بھیجی ہیں، لیکن ہمارا جو عمل ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے ناظرین کہ ہم جو کام کرنے کے ہیں ان کاموں کو ہم نے چھوڑ دیا، جو کام نہیں کرنے کے ان کاموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ 0/0، یعنی نتیجہ 0 ہی آئے گا، اور آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کامیاب ہوں گے اسی صورت میں کہ جب آپ کرنے کے کام کیجئے اور نہ کرنے کے کام چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لایعنی کاموں، لایعنی باتوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل، اور اس کی آیت نمبر 61 ہے، اور اس کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے، اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اچھا، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ پڑھیں گے وقف کی صورت میں، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف ہے، اندر 61 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 61 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ فا ایک کلمہ، اذا دوسرا، جاء تیسرا، اجلو چوتھا، ہم پانچواں، لا چھٹا، یستاخرون ساتواں، ساعتن آٹھواں، واو نواں، یستقدمون دسواں۔ کل یہاں پر 10 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فا اذا ملا کر پڑھیں گے، فاذا جاء، جاء میں آپ دیکھیں الف مدہ کے اوپر مد کی علامت ہے، مد متصل کہتے ہیں، مد واجب بھی کہا جاتا ہے، مد لازم بھی کہا جاتا ہے۔ منیمم اس کو ناظرین 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میکسیمم 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ فَإِذَا جَاءَ اجلو علیحدہ ہے، ہم علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے اجلوہم۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا۔ اب بہت سے ہمارے پڑھنے والے نا جب الف مدہ آتا ہے جیسے فَإِذَا، تو ذا کو ہمیں ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، 2 حرکات کی مقدار جیسے ایک الف کی مقدار کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین لا، یہاں پر بھی الف مدہ، تو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، تو ان کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر لا یستاخرون، یہ غلط ہے، لا یستاخرون، ٹھیک ہے نا۔ یستاخرون یہاں پر آپ دیکھیں تا حمزہ ساکن ہے تو حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور یستاخرون میں را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ لا یستاخرون ساعتاً ولا یستقدمون ساعتاً میں تا پر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین کو واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، ساعتاً و نہیں، ساعتاً و، ساعتاً و، لا یستقدمون، لا یستقدمون، تقدمون میں آپ دیکھیں قاف ساکن ہے، ساکن تو پڑھا جائے گا لیکن قاف حرف قلقلہ ہے، تو ناظرین حرف قلقلہ ہونا تو اس پر وہ ساکن ہو تو اس میں سکون کے وقت آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ لا یستقدمون نہیں، لا تقو آواز لوٹتی بھی محسوس ہو۔ یہاں وقف پڑھیں گے تو لا یستقدمون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کیا جائے گا، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔
ناظرین یہ آیت نمبر 61 ہے. 61 کا جو سیکنڈ پورشن ہے وہ آج ہمیں پڑھنا ہے. سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسما کی جانب کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے اجلو، دوسرا ہم، تیسرا ساعتن. تین اسما یہاں پر موجود ہیں، تین اسما یہاں پر موجود ہیں. نمبر 1 اجل، نمبر 2 ہم، اور نمبر 3 ساعتن. تو یہ تین اسما ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے جاء، نمبر 2 یستأخرون، نمبر 3 یستقدمون. تین جو ہے وہ افعال ہیں. نمبر 1 جاء، نمبر 2 یستأخرون، یستأخرون، اور نمبر 3 یستقدمون. تو ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یستقدمون یہ تیسرا جو ہے وہ فعل ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ناظرین، پہلا حرف فا، اور دوسرا ہے اذا، تیسرا ہے لا، چوتھا ہے واو. یہاں نمبر 3 ہی آئے گا لا پہ. تو 4 حروف ہیں. نمبر 1 فا، نمبر 2 اذا، اور نمبر 3 لا، نمبر 3 لا، اور نمبر 4 واو. آپ دیکھ سکتے ہیں 3 اسما، 3 افعال اور 4 حروف. تو کل ملا کر ناظرین کلمات کی تعداد ہوئی 10. کل ملا کر کلمات جو ہے وہ 10 ہیں. اچھا جی، اب آ جائیے اسما کی جانب. تو پہلا اسم آپ دیکھیں وہ ہے اجل. کل بھی ناظرین اس طرح کا آیا تھا ورڈ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اجل کا معنی ہوتا ہے ویسے وقت. اجل کا معنی ہوتا ہے وقت، مدت، وقت. اچھا، موت کو بھی اجل اس لیے کہتے ہیں کہ موت کے بھی آنے کا وقت ہے، یعنی موت وقت پر آتی ہے. تو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کا وقت اجل آ چکا ہے، فلاں کا وقت اجل آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ موت کا وقت. تو ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. اور یہاں پر ناظرین ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ اجل جو ہے عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو دوسرا اسم ہے وہ ہے ہم. جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوتی ہے، اور متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے. منفصل ہوگی تو فقط ہم کی شکل میں ہوگی منفصل ہونے کی صورت میں، لیکن متصل ہوگی تو ہم کی شکل بھی ہوگی، ہم کی شکل بھی ہوگی. تو ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب انہیں. اس کے بعد تیسرا جو اسم ہے وہ ہے ساعتن. ساعتن کا معنی ہوتا ہے ایک لمحہ، ایک گھڑی. اچھا، عربی میں جو یہ والکلوک ہوتی ہے نا، اسے بھی ساعہ کہتے ہیں.
اور اس کو ساعہ اس لیے بھی کہتے ہیں ناظرین کہ ظاہر ہے کہ یہ ٹائم بتاتی ہے، گھڑیاں بتاتی ہے، لمحات بتاتی ہے، ساعتیں بتاتی ہے۔ اچھا اسی طریقے سے ناظرین جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک گھنٹے کو بھی ساعت کہا جاتا ہے، عربی میں ایک گھنٹے کو بھی ساعت کہا جاتا ہے۔ جمع اس کی آتی ہے ساعات، ساعتن ایک ساعت، اور ساعت بہت سی ساعتیں۔ اور ہم عام طور پر جملوں میں بھی یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ یار فلاں ساعت آئی تھی، بڑی جو ہے وہ یعنی منور ساعت تھی، بڑی خوش نصیب ساعت تھی، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ پہلا فعل ہے جاء۔ جاء فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا ویسے معنی ہوگا وہ آیا، لیکن اب اذا داخل ہے تو اذا جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو پھر یہ عام طور پر مستقبل کے معنی میں اسے لے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اذا جاء جب وہ آئے گا، جب وہ آئے گا، تو اذا جاء کا معنی ہوگا جب وہ آئے گا۔ یستأخرون، یستأخرون فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ پیچھے ہٹتے ہیں یا وہ پیچھے ہٹیں گے۔ اب یہاں پر لا داخل ہے، لا حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ لا یستاخرون، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یستقدمون فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہیں یا وہ آگے بڑھیں گے۔ اب یہاں پر بھی لا داخل ہے ناظرین، نفی کا ہے، حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، تو لا یستقدمون کا معنی کیا ہوگا کہ وہ آگے نہیں بڑھیں گے، وہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ فا کا معنی پس یہ تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اذا ہے۔ اذا کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ فعل ماضی پر بھی داخل ہو تو اسے مستقبل کے معنی میں لے جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جب۔ لا اس کا معنی اور استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حرف نفی ہے، اور بالعموم یعنی عام طور پر یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور نفی کا معنی دیتا ہے، جیسے لا یستاخرون وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، لا یستقدمون وہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے واو، واو کا معنی ہے اور۔ ناظرین و سامعین 10 کلمات ہیں، 3 اسماء، 3 افعال، 4 حروف، اور ان 10 کلمات میں 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اجل اور نمبر 2 ساعت۔ ناظرین و سامعین آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، فاذا، جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جاء، فاذا جاء، حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، لام پیش لو، ہا میم پیش ہم، اجلوہم، لام الف زبر لا، یا سین زبر یس، تا حمزہ زبر تا، خا زیر خی، را وا پیش رو، نون زبر نا، لا یستأخرون، سین الف زبر سا، عین زبر عا، تا واو دو زبر توں، ساعتوں، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، یاسین زبر یس، تا قاف زبر تق، دال زیر دی، میم واو پیش مو، نون زبر نا، ولا یستقدمون، ساعتوں ولا یستقدمون، یہاں وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے ولا یستقدمون۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ
ساعة ولا يستقدمون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے عام طور پر نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ناظرین یہ ہم نے پڑھا حدر کے ساتھ، اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح عام طور پر ہم جو ہے وہ فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ تو عام طور پر ناظرین جو کوئی بھی پروگرام ہو، محفل ہو، اس سے پہلے جو تلاوت ہوتی ہے وہ عام طور پر ترتیل کے ساتھ ہوتی ہے، اور نماز تراویح میں جو تلاوت ہوتی ہے وہ حدر کے ساتھ ہوتی ہے، اور فرض نمازوں میں جو تلاوت ہوتی ہے وہ عام طور پر تدویر کے ساتھ ہوتی ہے۔ ترتیل انتہائی ٹھہر کر پڑھنا، اور تدویر حدر جو ہے قدر جلدی پڑھنا، لیکن کوئی مخرج یا ناظرین کوئی حرف چبائے نہ جائے، کوئی مخرج نہ چھوٹ جائے، ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ اور تدویر جو ہوتی ہے یہ ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار کو عام طور پر کہا جاتا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں ناظرین تدویر کے ساتھ۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ تو آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس، اذا جب، جاء آ جائے گا، اجلو وقت، ہم ان کا، لا نہیں، یستاخرون پیچھے ہٹیں گے وہ، لا یستاخرون وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، ساعتن ایک گھڑی، وا اور لا نہیں، یستقدمون آگے بڑھیں گے وہ، لا یستقدمون وہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ ناظرین و سامعین یہ حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ سو جب ان کا معین وقت آ جائے گا تو وہ نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکیں گے، نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکیں گے۔ سو جب ان کا معین وقت آ جائے گا تو وہ نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکیں گے، نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکیں گے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں جو ہے وہ تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر ناظرین جو ہے وہ ہم یہاں پر عرض کر رہے ہیں آیت نمبر 51 اور 52 کی، جس میں فرمایا کہ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ بلکہ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ تو ناظرین یہاں پر دو چیزیں فرمائی۔ نمبر ایک تو یہ ہے آیت نمبر 51 میں، اور اللہ نے فرمایا کہ دو کو عبادت کا مستحق نہ بناؤ، وہ اللہ صرف ایک ہی عبادت کا مستحق ہے، سو مجھ سے ہی ڈرو۔ تو ناظرین و سامعین اگر زمین میں ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو ناظرین قرآن کریم خود فرماتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ زمین و آسمان میں دو الہ ہوتے تو پھر ضرور فساد برپا ہوتا، تو ایک ہی الہ ہے۔ ناظرین اگر ہم ظاہر ہے کہ علمی اعتبار سے اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، کل ہم نے کچھ عرض بھی کیا، منطقی اعتبار سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک الہ کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ ناظرین ہم عقلی طور پر اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں بھی کسی ادارے میں آپ کام کرتے ہیں تو وہاں پر بھی بندہ ایک کو جواب دہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں درجہ بدرجہ وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے
کہ مینیجر کا ہونا، پھر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا ہونا، پھر یعنی سی ای او کا ہونا، پھر چیئرمین صاحب کا ہونا، یعنی یہ ایک علیحدہ چیز ہے، یعنی بتدریج درجہ بدرجہ، لیکن آخر میں جواب دہ ہم ایک کو ہوتے ہیں، اونر ایک ہوتا ہے۔ اور اگر ایک سے زیادہ ہوں اور ایک سے زیادہ کو ہمیں جواب دینا پڑے ناظرین، تو پھر یہ انسان کی فطرت پر ویسے بھی گراں گزرتا ہے۔ اور جہاں پر بہت سے ناظرین بڑے بن جائے تو ایک کہتا ہے کہ یہ ہوگا، دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا، تو وہ ادارہ پھر چل نہیں سکتا۔ اسی طرح ناظرین آپ گھر میں دیکھ لیں تو گھر میں بھی ایک سربراہ ہوتا ہے، چاہے وہ دادا کی صورت میں ہو، چاہے نانا کی صورت میں ہو، چاہے باپ کی صورت میں ہو، چاہے بڑے بھائی کی صورت میں ہو، سربراہ ایک ہوتا ہے جس کی سب مانتے ہیں۔ اور اگر سربراہ دو ہو جائے تو پھر ناظرین کیا ہوتا ہے کہ نہیں جی، ایک کہتا ہے کہ نہیں یہاں فلاں جگہ جانا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جانا، ایک کہتا ہے گھر میں یہ ہونا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جی نہیں ہونا، تو وہاں پر جو ہے وہ افراتفری ہو جاتی ہے۔ تو جب ایک چھوٹا سا گھر بغیر ایک سربراہ کے نہیں چل سکتا ناظرین، تو پھر اتنی بڑی کائنات بغیر بڑے کے بغیر خدا کے کیسے چل سکتی ہے؟ اچھا پھر ناظرین جب ایک گھر میں دو سربراہ ہو جائیں، دو بڑے ہو جائیں تو گھر نہیں چل سکتا۔ تو اتنی بڑی کائنات اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو ناظرین فتنہ فساد برپا ہوتا یا نہیں؟ ایک کہتا بارش کرنی ہے، دوسرا کہتا نہیں کرنی ہے، ایک کہتا ہے نہیں جی اولاد دینی، دوسرا کہتا ہے نہیں دینی۔ میں انشاءاللہ مزید عرض کرتا ہوں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین۔ تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر جو ہم ایک لوجیکلی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، اور اس کی عام فہم دلیل یہ بھی ہے ناظرین کہ آپ دیکھیں کہ ہر کثرت جو ہے نا وحدت کے تابع ہوتی ہے، کثیر افراد کسی ایک کے تابع ہوتے ہیں۔ طالب علموں میں ایک استاد ہوتا ہے، چند اساتذہ ہوں تو ایک ہیڈ ماسٹر جسے کہتے ہیں، پرنسپل کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے چند وزیر ہوں تو ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جسے سی ایم کہتے ہیں، اور اگر چند وزیر اعلیٰ ہوں، چند سی ایمز ہوں تو پھر ناظرین ایک وزیر اعظم ہوتا ہے جسے پی ایم کہتے ہیں۔ تو کسی ملک کے دو وزیر اعظم نہیں ہوتے، ایک ڈپٹی وزیر اعظم ہو جائے گا لیکن دو وزیر اعظم نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے ناظرین کسی ملک کے دو پریزیڈنٹ کبھی آپ نے دیکھیں، کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے ناظرین کائنات کا بھی خالق و مالک ایک ہی ہے، ایک سے زائد ہوتے تو پھر زمین و آسمان میں فساد برپا ہوتا۔ اور ظاہر ہے کہ ناظرین اس میں ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ دو الہ ہوتے، ایک سے زائد الہ ہوتے تو ایک کہتا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، دوسرا کہتا نہیں کرنا، تو جو ناظرین کام کرنے پر قادر ہوا اس نے کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ دوسرا جو ہے وہ مغلوب ہو گیا، پہلا غالب ہو گیا، تو مغلوب کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غالب ایک ہی ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی اللہ ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ پھر ناظرین اس پوری کائنات کا نظام جو ہے ایک نہج واحد اور ایک طرز واحد پر چل رہا ہے۔ پھلوں اور اس کے علاوہ جو ہے نا پھولوں کے پیدا ہونے کا ایک طریقہ، کھیتوں کے پکنے کا ایک طریقہ، جانوروں کے پیدا ہونے، ان کے پلنے بڑھنے کا طریقہ ایک، انسانوں کے پیدا ہونے، ان کی نشو و نما پانے کا طریقہ ایک، بارش ہونے کا، دریاؤں سمندروں کے اترنے اچڑنے کا طریقہ ایک، سورج چاند ستاروں کے طلوع اور غروب کا طریقہ ایک، الغرض ساری کائنات ایک طریقے پر اور ایک نسق واحد پر چل رہی ہے، اور اس کا ایک نہج اور ایک طرز سے چلنا زبان حال سے ندا کرتا ہے کہ ان سب چیزوں کا ناظم اور خالق بھی ایک ہے۔ ساری کائنات کی اطاعت اور عبادت کا مستحق بھی ایک ہی ہے۔ اب ناظرین رہی بات کہ ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، فرمایا نا کہ یہاں پر فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کہ تم مجھے سے ڈرو۔ تو اللہ رب العالمین اپنا ذکر پہلے غائب کے صیغوں سے فرمایا تھا، اور آیت کے اس حصے میں اپنا ذکر جو ہے متکلم کے صیغے سے فرما رہا ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کہ تمہیں چاہیے کہ مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ بھی بلاغت کا ایک اسلوب ہے، اس کو التفات کہتے ہیں۔ اس میں ایک اور نقطہ یہ ہے کہ اس میں حصر ہے، یعنی مخلوق کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ ہی سے ڈرے اور کسی اور سے نہ ڈرے، اور فضل اور احسان کی طلب میں اللہ کے سوا کسی اور کی جانب رغبت نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ جب ثابت ہو گیا کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اور ان کے نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین جو کچھ اس کے مابین ہے یہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا
وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، فرمایا کہ اسی کی عبادت لازم ہے۔ اچھا، دین کے معنی اطاعت اور عبادت، اور واسبہ کا معنی جو چیز دائمی طور پر لازمی ہو۔ تو قرآن مجید میں ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِب، سورہ صافات کی آیت نمبر 9 میں ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ لہٰذا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا جو بھی چیز ہے اس پر اس کی اطاعت اور عبادت لازم ہے، کیونکہ اس کائنات کی ہر چیز اپنے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اپنی بقا میں بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، سو اس پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرے۔ اس کے بعد فرمائیں کہ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ اس کا معنی یہ کہ جب تم نے جان لیا افغیر اللہ تتقون، اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے، تو فرمایا کہ جب تم نے جان لیا کہ تمام کائنات کا خالق اور ناظم اللہ ہے اور وہی عبادت اور اطاعت کا مستحق ہے، اور جب تم نے جان لیا کہ اللہ کے سوا ہر چیز اپنے وجود میں اپنی بقا میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، تو ان اصولی چیزوں کے جاننے کے بعد کیا انسان کی عقل یعنی عقل انسانی اس چیز کو جائز قرار دے سکتی ہے کہ انسان اپنے مقاصد اور مطالب میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف التفات کرے، رغبت کرے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے ڈر اور خوف سے کوئی کام کرے یا کسی کام سے باز رہے؟ تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے ڈرے، کسی اور کی طرف رغبت کرے، کسی اور کی طرف التفات کرے۔ ناظرین، میں انشاءاللہ مزید اس میں عرض کروں گا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سنائیے۔ جی مفتی صاحب، میرے ڈیلائسز ہے تو دعا کیجیے گا میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوری میں ہاسپٹل میں ہوں نا، تو آپ پڑھا دیں۔ فَإِذَا جَاءَ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون لا يستأخرون ساعة ساعة ولا يستقدمون ولا يستقدمون 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 نہیں، اس کو ذرا صحیح پڑھیں، يستقدمون، يستقدمون، زمون نہیں، دیمون، دال ہے دیمون، صحیح پڑھیں، اس کو پڑھے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا يستقدمون، لا يستقدمون، دیمون نہیں ہے، دیمون ہے، دال ہے دیمون۔ زمون۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اس کو ذرا اور پریکٹس کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلے والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ سو جب ان کا معین وقت آ جائے گا تو وہ نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکیں گے نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ابریش بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ترجمہ، تو جب ان کا معین وقت آ جائے گا تو وہ نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکیں گے نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں مانسیرا سے بات کر رہی ہوں. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ترجمہ: تو جب ان کا معین وقت آ جائے گا تو وہ نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکیں گے اور نہ ایک لمحہ آگے بڑھ آپ نے سکیں گے. ماشاءاللہ اچھا پڑھا، مخارج بھی اچھے ہیں، پڑھنے کا لہجہ بھی اچھا ہے، لیکن تھوڑا سا آرام سے پڑھیں. جیسے ساعتاؤں یہاں پر غنہ کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے غنہ نہیں کیا، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، مزید انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ. کہاں سے؟ راول پنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة نہیں ولا صحیح پڑھیں، ساعتوں. ولا يستقدمون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب نے ہم نے بات جی کر دی. جی جی سنائیے. جی ایک قرآن پاک آپ کی نانی کے لیے میں نے پڑھا جزاک تو اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا یستاخرون، واو نہیں ہے. ساعتوں. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جزاک اللہ خیر بیٹا، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ترجمہ: تو جب ان کا معین وقت آ جائے گا تو وہ نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکیں گے اور نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکیں گے. جزاک اللہ خیر. ہماری جو چکوال سے بہن فون کرتی ہیں اور میں سبق کو ترجمہ سناتی ہیں، ڈائلیسس کی مریضہ ہیں، پیشنٹ ہے، دعا فرمائیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے احباب بہن بھائی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. آمنہ نے سیالکوٹ سے ایک قرآن کریم میری نانی مرحومہ کے لیے پیش کیا. اللہ رب العالمین ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. یہ بھی بیمار رہتی، ان کے لیے بھی دعا فرمائے. ہماری چھوٹی بہن کی طرح اللہ رب العالمین ان کو بھی صحت کامل عاجل عطا فرمائے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv آپ یوٹیوب پر بھی اور انسٹاگرام پر بھی اور فیس بک پیج پر بھی اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. یوٹیوب پر آپ ناظرین اس پروگرام کے نام کے ساتھ قرآن سنیے اور سنائیے کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ جس ڈیٹ کا چاہیے آپ سرچ کریں، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.